Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are fine and enjoying good health. Today we are going to discuss a new chapter number 14, National Unity and Freedom Movement. This chapter is related to history portion. So let's start with the freedom movement. Basically, after the fall of a Mughal Empire, فالوڈ بائی دا ڈیفیٹ اینڈ دا وار آف انڈیپینڈنس. جب جنگ لڑی گئی تھی اس میں مسلمانوں کو بری طرح سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اینڈ مسلم لاسٹ دیئر پاور اینڈ اسٹیٹس. مسلمان کیونکہ بیسیکلی ان کے شکست کھانے کی وجہ یا ان کے ہارنے کی وجہ یہی تھی کہ وہ ایجوکیشن کو امپورٹنس نہیں دیا کرتے تھے. ایٹ دیٹ ٹائم ہندوز ٹک اوور آل دا امپورٹنٹ پوزیشنز اینڈ دا پاور ان انڈسٹری اینڈ ان سول سروس. ٹھیک ہے, اور وہ کس وجہ سے ہندوز جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے تھے, کیونکہ انہوں نے برٹش لوگوں کی اپرچونٹی کو ایکسیپٹ کیا تھا. دے ایکسیپٹڈ دا ایجوکیشن سسٹم, اور اس کی وجہ سے مسلمان پیچھے رہ گئے تھے کیونکہ وہ ایجوکیشن کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے تھے جس طرح سے ہندو ان کو امپورٹنس دیا کرتے تھے. تو اس طرح سے پھر ہمارے لیے مشکل ہو گیا تھا کہ ہم ایک جگہ پہ اکٹھے رہ سکیں. یہاں اب ہمارے لیے ضروری تھا کہ ہم ایک اپنی الگ ہوم لینڈ بنائیں جہاں پہ ہم آزادی کے ساتھ رہ سکیں. سم مسلمس لائک علی بردرز, علامہ اقبال سے سید احمد خان, who realized the worst condition of Muslims. ٹھیک ہے, انہوں نے مسلمانوں کی اتنی بدترین حالت کو دیکھا. انہوں نے کہا کہ اس طرح سے تو کام نہیں چلے گا, ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. تو بہت طرح کی فریڈم موومنٹ جسے ہم کہتے ہیں تحریک آزادی, وہ چلائی گئیں. ڈفرینٹ لیڈرز نے ان کو جو ہے وہ کاؤنسل کیا, ان کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ مل کے ان کو چلایا. اینڈ دیز لیڈرز کنٹریبیوٹیڈ دا اویکننگ آف دا مسلمس انٹرنیشنلی اینڈ ان گیونگ بیک ٹو دیم دیئر سینس آف پرائڈ اینڈ پرپز. ٹھیک ہے, انہوں نے مسلمانوں کو ریئلائز کروایا کہ آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے اور آپ نے کس طرح سے جینا ہے. سو فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو نو اباؤٹ دا ٹرم اجتہاد. جو سب سے پہلے اس کا کانسیپٹ دینے والے تھے, ان کا نام جو گریٹ لیڈر تھے محمد عبدو. بیسیکلی محمد عبدو واز این ایجپٹین اسکالر ہو واز اسٹرانگلی انفلوئنسڈ بائی جمال الدین اغوانی. ٹھیک ہے, وہ جمال الدین اغوانی کو فالو کیا کرتے تھے اینڈ ہی اسٹرانگلی بلیوڈ آن اجتہاد. ناؤ وٹ از اجتہاد؟ اجتہاد از ٹو سالو اے پرابلم for which no example is found in the Quran and Sunnah. ٹھیک ہے, یہ وہ کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ, بیسیکلی ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر چیز کا حل رکھ دیا ہے, ہر چیز کے بارے میں تعلیمات دی گئی ہیں, یا جو ہمارے آخری نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہوں نے ہمیں آخری تعلیمات مطلب جو بھی اسلام کی تعلیمات ہے وہ دی. لیکن اس کے علاوہ بھی ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, ایسے بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں جو کہ قرآن کی مدد سے ہیلپ نہیں کیے جا سکتے. تو اس کے اوپر کوئی ریزن دے کر, اس کے اوپر کوئی جواب تیار کر کر اپنی طرف سے اس پرابلم کو سولو کر لینا اجتہاد کہلاتا ہے. کیونکہ اجتہاد کے اندر جب ہم پرابلم کو سولو کرتے ہیں تو اس میں ہم کوئی بھی جو ہے نا وہ اگزامپل نہیں لے سکتے قرآن یا سنہ سے. تو یہ ہوتا ہے اجتہاد. تو سب سے پہلے اجتہاد پہ جو بلیو کرنے والے لیڈر تھے وہ محمد عبدو تھے. اس کے بعد لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ مولانا محمد علی جوہر, انہوں نے بہت 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 زیادہ کام کیا مسلمانوں کو آزادی دلوانے کے لیے. بہت سی جو ہے وہ فریڈم موومنٹس کو رن کیا, اور بیسیکلی مولانا محمد علی جوہر was a writer and journalist and he started a new magazine in Urdu. ٹھیک ہے, انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک میگزین, کیونکہ وہ ایک رائٹر تھے اور جرنلسٹ تھے تو نیوز پیپر سے ان کا کافی تعلق رہا, تو انہوں نے ایک میگزین بنایا ہمدرد کے نام سے, which tried to give Muslims a political education. ٹھیک ہے, وہ مسلمانوں کو سیاسی تعلیم دینا چاہتے تھے, جس کی وجہ سے انہوں نے بہت سارے ایسے کام کیے. تو ان میں سے ایک ان کا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک میگزین لانچ کیا تھا جس کا نام ہمدرد تھا.
اور صرف مولانا محمد علی جوہر اکیلے کام نہیں کرتے تھے، ان کے بردرز، ان کے بھائی جو ہیں وہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے تھے، ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے تھے، مسلمانوں کے لیے فریڈم موومنٹ چلایا کرتے تھے۔ تو علی بردرز کا بہت ایک امپورٹنٹ رول ہے ان نیشنل یونٹی اینڈ فریڈم موومنٹ۔ اور جب بہت مولانا محمد علی جوہر بیمار ہو گئے ڈیورنگ ہز ایلنس، تو ان کی یہ خواہش تھی کہ ہی بی بیریڈ ان بیت المقدس فار ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو ریٹرن ٹو اے سلیو کنٹری، ٹھیک ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے جب میں مر جاؤں تو مجھے ایک غلام ملک میں نہیں دفنایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ان کی سوچ اس طرح کی تھی کہ ہم نہ کبھی غلامی میں رہیں گے، نہ ہم کبھی اس ملک میں دفن کیے جائیں کہ جہاں پہ غلامی کی زندگی ہم نے گزاری ہو۔ تو پھر ان کی اس خواہش کا جو احترام کیا گیا، اور جس طرح سے انہوں نے خواہش کی ان کو وہیں پہ دفنا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بردرز نے خلافت موومنٹ کو بہت سپورٹ کیا۔ دا خلافت موومنٹ واز لانچڈ بائی دا مسلمز آف ساؤتھ ایشیا، ٹھیک ہے۔ ساؤتھ ایشیا کے جو بھی مسلمان تھے انہوں نے اس موومنٹ کو چلایا، اور اس موومنٹ کا مقصد یہ تھا ٹو انفلوئنس دا برٹش گورنمنٹ ٹو پروٹیکٹ دا اوٹومن امپائر، ٹھیک ہے۔ ایک تو وہ جو بھی ڈائناسٹی چل رہی تھی اوٹومن کی، اس کو ایک تو پروٹیکٹ کیا جائے۔ انہوں نے برٹش گورنمنٹ سے یہ جو ہے نا وہ مطالبہ کیا تھا، ٹھیک ہے، اینڈ ٹو ریسٹور دا پوزیشن آف رولر ایز اے کیلیف، ٹھیک ہے، اور جو بھی حکمران ہو ان کو جو ہے وہ ایک خلیفہ کا درجہ دیا جائے۔ تو اس مقصد کے لیے خلافت موومنٹ کو لانچ کیا گیا تھا، اور ان کو سپورٹ کیا، فلی سپورٹ کیا علی بردرز نے۔ اور جہاں پہ بھی علی بردرز کا نام آتا ہے تو وہ کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا وداؤٹ مینشننگ دیئر مدر، ٹھیک ہے۔ نو ڈسکشن آف آل دی بردرز ول بی کمپلیٹ وداؤٹ mentioning their mother known as بی اماں۔ جو مولانا محمد علی جوہر کی والدہ تھیں، ان کا نام ان کو بی اماں کہا جاتا ہے۔ اینڈ شی واز ناٹ اونلی رسپانسبل فار دا ٹریننگ آف علی بردرز، انہوں نے نہ صرف اپنے بیٹوں کی اتنی اچھی تربیت کی، بٹ واز ہر سیلف ایکٹیو ان پولیٹکس، اینڈ شی واز آلسو اے پوئٹس، ٹھیک ہے۔ اور وہ ایک شاعرہ بھی تھیں، اور وہ بہت ایکٹیولی کنٹریبیوشن کرتی تھیں پولیٹکس میں، اور انہوں نے مسلمس کو بھی پولیٹیکل ایجوکیشن دی، اور ان کا بھی ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے مسلمانوں کو آزادی دلوانے کے لیے۔ سو دیٹس آل اباؤٹ دا مولانا محمد علی جوہر اینڈ ہز مدر۔ تو اس طرح سے اس کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا۔ انشاءاللہ کچھ اور لیڈرز کے بارے میں ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ تھینک یو۔